یہ سگنل تو 35 سال سے آ رہے ہیں، تو کیا ایلینز ہمیں سگنل بھیج رہے ہیں؟ ناسا ہر 22 منٹ بعد ایک سگنل ریسیو کرتا ہے۔ کیا کوئی ایلین سیویلائزیشن ہم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دوستوں، پچھلے سال آسٹریلیا میں اسپیس ریسرچ ٹیم کا ایک انڈر گریڈ طالب علم جس کا نام ٹائرون ڈورتی تھا، وہ اپنی یونیورسٹی میں اپنے اسپیس پروجیکٹ مکمل کر رہا تھا۔ اس کو اچانک ستاروں کے ایک کلسٹر جس کا نام اسکواٹم سے انتہائی مسٹیریس سگنل آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ سگنل 5 منٹ تک فلیش کرنے کے بعد 22 منٹ کے لیے غائب ہو جاتا تھا اور پھر ٹھیک 22 منٹ کے بعد واپس لوٹ آتا ہے۔ جب اس سگنل کی مزید ریسرچ ہوئی تو ایک انتہائی حیرت انگیز بات پتہ چلی کہ یہ سگنل تو 35 سالوں سے آ رہا ہے، اس کے بعد اچانک یہ سگنل 3 مہینوں کے بعد غائب ہو گیا۔ مزید تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہ سگنل 15,000 لائٹ ایئر کے فاصلے سے آ رہا ہے۔ آخرکار اس سورس کا پتہ چل گیا کہ یہ سگنل نیوٹرون اسٹار سے پلسار سگنل کی صورت میں آ رہے تھے۔ پلسار کا مطلب یہ ہے کہ جب بہت بڑے سائز کے اسٹار کی لائف ختم ہوتی ہے تو وہ اپنی ہی گریویٹی کی قوت سے سکڑتے اور چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر بہت تیز رفتاری سے گھومنے لگتے ہیں۔ ان کے گھومنے سے جو سگنلز پیدا ہوتے ہیں اسے ہم پلسار سگنلز کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو انتہائی عجیب اور حیران کر دینے والی بات بتاؤں گا کہ اس وقت یعنی 2024 میں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو مختلف ممالک کی اسپیس ایجنسیز کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سگنلز پلسار سگنلز نہیں ہیں، اور حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان سگنلز کی اصل سورس کیا ہے، یہ پلسار سگنلز کون بھیج رہا ہے اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ پلسار سگنلز کہاں سے آ رہے ہیں ہمیں ناسا کے ڈیپ اسپیس نیٹ ورک DSN سے شروع کرنا ہوگا۔ یہ نظام ناسا نے 1972 میں شروع کیا تھا، جو ریڈیو اینٹیناز کے ایک جال پر مشتمل ہے۔ یہ نظام خلا میں موجود کسی بھی قسم کے خلائی جہازوں کا یا کسی بھی قسم کی مخلوق کا مسلسل سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ ہی طاقتور ریڈیو سگنلز خلا کی وسعت میں بھیجتا ہے، گویا کہ کسی کو یا کسی چیز کو ہیلو کہہ رہا ہو جو شاید ہمیں سن رہا ہو یا سن رہی ہو۔ گزشتہ 50 سالوں سے ڈیپ اسپیس نیٹ ورک مختلف ستاروں کی ڈائریکشن میں سگنلز بھیج رہا ہے۔ یہ سگنلز روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت کرنی ضروری ہوگی کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے، اور اس رفتار سے سفر کرتے ہوئے روشنی جو فاصلہ ایک سال میں طے کرتی ہے اسے نوری سال یا لائٹ ایئر کہتے ہیں۔ حال ہی میں موصول ہونے والے سگنلز عام خلائی شور سے مختلف ہیں کیونکہ ان میں کچھ پیٹرن اور ترتیب ہے۔ یہ ترتیب اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان میں کوئی پیغام ہو سکتا ہے یا ان کے پیچھے کوئی ذہین زندگی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں سائنس میں صرف پیٹرن کی موجودگی کسی بات کی تصدیق نہیں کرتی۔ کائنات میں بہت سے قدرتی عوامل بھی ایسے پیٹرنز پیدا کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی کوئی ہمیں خلا سے پیغام بھیج رہا ہے یا یہ محض قدرتی عوامل کا کھیل ہے؟ اس کی وضاحت کے لیے ہمیں مزید شواہد کی ضرورت ہے۔ ناسا اور دوسرے تحقیقاتی ادارے ان سگنلز کا مزید تجزیہ کر رہے ہیں تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا یہ واقعی خلائی مخلوق کا رابطہ ہے یا نہیں۔ سائنس کی دنیا میں جب تک ہمارے پاس ٹھوس ثبوت نہ ہو ہم کسی بھی غیر معمولی دریافت کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، اور بغیر تصدیق کے کوئی دعویٰ کرنا درست نہیں ہوتا۔ اس وقت جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ کائنات بہت وسیع اور پراسرار ہے، اور ایسے سگنلز کی موجودگی یہ اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں اور زیادہ محتاط اور سائنسی طریقے سے ان کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس بات کا جواب کہ کیا واقعی کوئی خلائی مخلوق ہے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ سگنلز ہمیں مزید تلاش اور تحقیق کی ترغیب دیتے ہیں، اور اس تلاش میں آگے کیا ہوگا یہ کہنا مشکل ہے، لیکن ایک بات واضح ہے، ہمیں ہر قدم پر سائنس، منطق اور شواہد کی روشنی میں آگے بڑھنا ہوگا، یعنی لاجک اور ریزننگ کی بنیاد پہ۔ اگرچہ ناسا نے ابھی تک کسی خلائی مخلوق سے رابطے کی تصدیق نہیں کی ہے،
لیکن یہ سگنلز کافی عجیب ہیں، ان پر انتہائی سنجیدگی سے توجہ دی جا رہی ہے۔ یہ سگنلز ریڈیو ویوز پر مبنی ہیں۔ ان سگنلز کے ذریعے کوئی بھی ایلین سیولائزیشن طویل فاصلے پر موجود ہونے کے باوجود رابطہ قائم کر سکتی ہے۔ یہ ریڈیو سگنلز بغیر توانائی ضائع کیے ہوئے خلا میں بہت دور تک سفر کر سکتے ہیں۔ اگر ناسا واقعی خلائی مخلوق یا ایلین سے کمیونیکیشن کر رہا ہے تو یہ دو طرفہ عمل ہو سکتا ہے۔ کئی دہائیوں سے سائنسدان خلا میں سگنلز بھیج رہے ہیں۔ یہ ریڈیو ویو سگنلز میتھمیٹیکل طریقہ استعمال کرتے ہوئے پورے میسج کی انفارمیشن انکوڈ کر سکتے ہیں۔ میتھ کو ایک یونیورسل لینگویج یا زبان سمجھا جاتا ہے۔ 1974 میں اریسیبو آبزرویٹری نے پاورفل ریڈیو میسج بھیجے تھے ستاروں کے ایک گروپ کی ڈائریکشن میں۔ ستاروں کے اس گروپ کو ہم اسٹار کلسٹر M13 بھی کہتے ہیں۔ اس میسج میں انسانیت کے بارے میں معلومات، ہمارے سولر سسٹم کی معلومات، لائف کے بنیادی اجزاء اور زمین یا ارتھ کے بارے میں انفارمیشن تھی۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کوئی ایلین سیولائزیشن بھی کیا ایسا ہی سوچتی ہوگی یا ایسا ہی کرتی ہوگی، یا ان کا کمیونیکیشن کا کوئی اور انداز یا طریقہ ہوگا۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ایلین سیولائزیشن کے سگنلز پکڑ بھی لیں تو ان سگنلز کو ڈی کوڈ کرنا یا سمجھنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں سگنلز بھیجے جا رہے ہوں، اس وقت بھی سگنلز آ رہے ہوں، لیکن وہ انسان کے لیے بالکل مختلف ٹیکنالوجی ہو، کیونکہ ایک بالکل مختلف تہذیب یا سیولائزیشن کے پاس سوچنے اور بات چیت کرنے کا بالکل مختلف طریقہ ہو سکتا ہے۔ The challenge of decoding alien signals۔ ایلین سگنلز کو سمجھنا بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ سب سے پہلے سائنسدان پیٹرن تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، مثلا جیسے قدرتی کائناتی مظاہر، پلسرز یا کوئسرز۔ یہ کائناتی سگنلز کی ایک ٹائپ ہوتی ہے۔ ان کے ایک متوقع یا پریڈکٹیبل ترتیب یا پیٹرنز ہوتے ہیں۔ ان پیٹرنز میں سائنسدان سگنلز میں موجود فریکوینسی، موڈولیشن اور ڈیوریشن کو دیکھتے ہیں اور اینالائز کرتے ہیں۔ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ غیر زمینی سگنلز شاید ایسی ساخت رکھتا ہو جو انسانی ذہانت سے بنائے گئے پیٹرن سے بالکل مختلف ہو۔ اکارڈنگ ٹو دا اسپیس سائنٹسٹ یا سائنسدانوں کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ابھی مزید شواہد کی ضرورت ہے۔ سائنس میں ہر دعوے کے لیے ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سگنلز کا اصل سورس معلوم کرنے کے لیے ابھی مزید تحقیق اور تجزیے کی ضرورت ہے۔ ناسا اور دیگر تحقیقی ادارے اس وقت ان سگنلز پر مزید نظر رکھے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس معمے کا کوئی نہ کوئی حتمی جواب تلاش کیا جا سکے۔ The search for alien civilization is ongoing process۔ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ یہ دریافت بہت دلچسپ اور حیرت انگیز ہوگی کہ ہم کائنات میں اکیلے ہیں یا نہیں۔ یہ سوال ہمیشہ ہمارے لیے تجسس یا کیوریوسٹی کا باعث بنا رہے گا۔ شاید مستقبل میں ہم یہ جان سکیں کہ کیا واقعی کوئی ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا نہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کو بنانے کے لیے جو سورسز استعمال کی گئی ہیں وہ یہ ہیں: